ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وقال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت، محبت اور توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ حجیت حدیث سے متعلق کل تفصیلی گفتگو دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے آئی۔ عقائد کی دنیا میں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید حجت ہے، قانون کا سرچشمہ ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ بھی حجت ہے۔ قرآن مجید بھی قیامت تک محفوظ ہے، حدیث مبارکہ بھی قیامت تک محفوظ ہے۔ کل بہت سارے دلائل اس پر آئے کہ خود قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن مجید سے ہٹ کر اور وحی ہے، اور اسی وحی کا نام حدیث مبارکہ ہے۔ ان دلائل کے ساتھ ساتھ جو منکرین
حدیث کے اعتراضات ہیں وہ تقریباً ایک جیسے. ہمارے بر صغیر میں اس فتنے کی بنیاد رکھنے والوں میں ایک نام سر سید احمد خان کا ہے. جس نے امت مسلمہ کی نوجوان نسل کے ذہنوں میں حدیث مبارکہ سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کی. ایک اور نام عبداللہ چکڑالوی کا آتا ہے. اس کے بعد احمد الدین امرت اور ایک نام اسلم جیراج پوری. اور پرویز غلام احمد پرویز، انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہمارے لیے قرآن کافی ہے. اور یہ پوری امت مسلمہ کا متفقہ نظریہ ہے. جو حدیث مبارکہ کا انکار کرے وہ ان کے جوابات اور بہت ساری وہ روایات جو عقل میں آج ہمارے درمیان رائج ہیں، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر جس نے جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم میں. مفہوم عرض کرو. ہماری زبان لیکن وہ ہمارے زبانوں پہ چل رہی ہے. آج وہ روایات میں تفصیل سے ذکر کروں گا، آپ نہایت دھیان کے ساتھ سنیں اور دیکھیں اگر کہیں غلط فہمی موجود ہے تو اس کو دور کریں. اور تیسری بات، اللہ کرے آج وقت میں کچھ مزید گنجائش بنے. ابھی مسلسل عقائد کا تسلسل ہے جو چلا آ رہا ہے. میں نے پہلے دن ایک عنوان یہاں رکھا تھا، دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا تھا کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے. اس کے باقاعدہ دلائل ذکر ہوئے تھے یہاں پہ. پھر نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائیں گے. وہ جنت میں جانے والا کون سا ہے؟ وہ انتہائی مثبت انداز میں دلائل کی دنیا میں آج یہ مضمون کا حصہ ہے. میں آپ کی ثوابدید پہ چھوڑوں گا.
اور آپ میں جو موجود ذی فہم ذی شعور میرے ساتھ ہی موجود ہیں سارے کے سارے، آپ تائید کریں گے کہ وہ 73 میں سے جو واحد جنت میں جانا ہے وہ اہل سنت والجماعت ہی ہے۔ یہ دلائل کی دنیا میں ابھی گفتگو جا رہی ہے۔ منکرین حدیث کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض جو کل میں نے اس کی کچھ وضاحت کر دی تھی کہ حدیث مبارکہ تو بہت تاخیر سے لکھی گئی ہے، 3 صدی ہجری میں، ہمیں اس وجہ سے اس پہ اعتبار نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو میں نے عرض کیا یہ جو معترض ہیں، یہ جو اعتراض کر رہے ہیں، ان کا یہ اعتراض خود بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ اس زمانے میں حدیث مبارکہ یا کوئی بھی چیز اس کے متعلق کسی چیز کو لکھ کر محفوظ کرنا عیب شمار ہوتا تھا۔ محفوظ کرنے کے اور بہت سارے طریقے تھے۔ ان میں سے ایک طریقہ جو کل بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ہے وہ حفظ کرنا تھا، یاد کرنا تھا۔ عربوں کا رواج تھا، آپ اپنے اس 14ویں صدی کے گناہوں سے لتھڑے ہوئے معاشرے کو اس زمانے کے ساتھ برابری نہ رکھیں۔ اس زمانے میں عام سا عربی بھی بچہ گھوڑوں کے نسب جانتا تھا، اونٹوں کے نسب جانتا تھا، قبائل کے نسب یاد تھے اس کو۔ آج میں اگر آپ سے پوچھوں آپ اپنا نسب بتاؤ، آپ پردادے سے اوپر جا ہی نہیں سکتے۔ اس زمانے میں ان کو 40 پشتیں یاد ہوتی تھی، 50 پشتیں یاد ہوتی تھی، اور جس کو نہیں ہوتی تھی وہ عیب شمار ہوتا تھا۔ انسانوں کی نہیں، جانوروں کی۔ انسان تو انسان ہے۔ اور کل میں نے بہت سارے واقعات آپ کو سنائے کہ حضرات صحابہ کرام اپنی زندگیاں وقف کر چکے تھے حدیث کو یاد کرنے کے لیے۔ اور دوسرا طریقہ کل میں نے عرض کیا وہ مذاکرہ تھا۔ آپس میں صحابہ کرام باقاعدہ مذاکرہ کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے آپس میں ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی، جن کے گھر دور تھے تو ڈیوٹی تھی آج آپ سبق میں پہنچیں گے، درس میں پہنچیں گے، میرے نبی کی مجلس میں پہنچیں گے، اور آپ مجھے بتائیں گے، کل میں جاؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ دوسرا طریقہ تھا۔ لکھنے کی بات تو بہت دور کی ہے۔ تیسرا طریقہ اس زمانے میں تعامل، عمل، میرے صحابہ کی یہ صفت اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے
اپنے نبی پر فدا ہونے والے صحابہ کرام کی گھٹی میں یہ بات تھی کہ میرے نبی کا کوئی عمل سامنے آئے جب تک اس پہ عمل نہیں کر لیتے چین نہیں آتا تھا. میری زندگی، میرے نبی کی زندگی محفوظ صحابہ کرام نے اپنے عمل سے کی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک دفعہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے بیچ سفر کر رہے تھے. ایک جگہ چلتے چلتے اچانک اپنے سر کو یوں نیچے کیا اس طرح، پھر سر کو اونچا کر لیا. صحابہ کرام نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے اب تو ہمارے نبی دنیا سے پردہ فرما چکے. یہ ادب کا لفظ سمجھو، دنیا سے بولے پردہ فرما چکے. جب آپ علیہ السلام کے ساتھ میں نے کچھ عرصہ پہلے یہاں حج کا سفر کیا تھا، تو جب میں یہاں سے گزرا اللہ کے نبی کے ساتھ تو یہاں ایک درخت تھا بالکل اس جگہ، اور اس درخت کا ٹہنا بہت نیچے تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک یوں نیچے کر کے جب ٹہنا گزر گیا پھر سر مبارک اونچا فرمایا. آج وہ درخت تو یہاں موجود نہیں ہے. میرے نبی کا عمل تو میری نظروں کے سامنے. یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے میرے نبی کی زندگی کی حفاظت کی ہے، ایک ایک قول اور ایک ایک عمل کی. ناعاقبت اندیش اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ان ہستیوں پہ زبان چلاتے ہیں، جن کے تقدس، جن کے تقوی کا ذکر میرا رب قرآن میں کر رہا ہے. یہ موضوع علیحدہ آئے گا. حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت عظام ان کے متعلق ہمارا کیا نظریہ ہے، یہ آئے گا انشاءاللہ. یہی صحابی تھوڑا اور آگے گئے، ایک جگہ اپنی سواری سے اترے اور یوں بیٹھے جس طرح کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، پیشاب کرنے کے لیے. پیشاب کیا نہیں، واپس تشریف لائے. صحابہ کرام میں سے ایک نے سوال کیا یہ کیا ماجرا ہے؟ رو کے فرمانے لگے کہ اس سفر میں اس جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت فرمائی تھی. آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، ان کا عمل تو میرے سامنے ہے. اس طرح سے صحابہ کرام نے میرے نبی کے ایک ایک عمل، ایک ایک فرمان کی اپنے عمل سے حفاظت کی ہے. یہ تیسرا طریقہ تھا حدیث کی حفاظت کا. اور چوتھا طریقہ لکھنے کے ساتھ. تو کل میں نے دلائل کے ساتھ آپ کو میں نے بہت سارے حالات سنائے. آپ علیہ السلام نے خود حکم فرمایا حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور بہت سارے صحابہ کے کل میں نے واقعات آپ کو لکھوائے. اللہ کے نبی نے خود احادیث مبارکہ محفوظ کروائی ہیں. یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ حدیث 3 صدی ہجری میں لکھی گئی، یہ جھوٹ ہے. پھر میں نے کل آپ کے سامنے خلفائے راشدین اور حضرات صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں جتنے مسودے لکھے گئے احادیث مبارکہ کے، میں نے سب کا تذکرہ تقریباً آپ کے سامنے کیا اور حرف بحرف بتایا ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ کیا جو کوئی بعد میں حدیث بیان کر دے محدثین خاموشی سے لکھ لیتے تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ جس زمانے میں احادیث باقاعدہ کتابی شکل میں آ رہی تھی، یہ وہ زمانہ تھا جب ایک علم، ایک فن اپنا عروج پکڑ رہا تھا۔ رجال کا فن خوب سمجھیے، اللہ نے ہر زمانے میں ضرورت کے مطابق امت محمدیہ کے افراد کو کھڑا کیا ہے۔ میرے نبی کے زمانے میں صحابہ جیسی ہستیاں چاہیے تھی اس دین کی حفاظت کے لیے، اور جب قرآن مجید کے حفاظ 700 شہید ہو گئے تو اس زمانے میں ابو بکر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما جیسی ہستیاں چاہیے تھی جو ان کو ایک جگہ جمع کر دیتے، اور جب حدیث نکھر کے ہمارے لیے مدون کی جا رہی تھی، اللہ نے اس زمانے میں ایسی ہستیوں کو پیدا کیا کہ جو حدیث کی روایت کرتے تھے۔ ایک ایک راوی، روایت کرنے والے کو راوی کہتے ہیں، اس کے حالات کو جانچا جاتا تھا۔ یہ جو حدیث کو نقل کر رہے ہیں فلاں، یہ اس کی زندگی کیسی تھی، اس کی گھر کی زندگی کیسی تھی، اس کی معاشرتی زندگی کیسی تھی، اس کی بازار کی زندگی کیسی تھی، اس کے معاملات کیسے تھے، اس کی زندگی میں جھوٹ تو نہیں تھا، دغا تو نہیں تھا، ایک ایک چیز یوں اس کا حافظہ کیسا تھا، ایک ایک راوی کے حالات چن چن کے صاف کر کے محدثین نے ہمارے سامنے رکھ دیے کہ جس حدیث میں ایسا ایسا راوی ہو تو سمجھ لو 100% درست ہے، اور جس میں راوی کچھ کمزور ہو تو اس حدیث کے اندر طاقت میں کچھ کمزوری آئی جائے گی۔ ذکر کیا، ایک راوی کو چیک کرتے تھے، ایک حدیث کی سند کو چیک کرتے تھے۔ یہ جو فلاں شخص کہہ رہا ہے میں نے یہ حدیث فلاں صحابی سے سنی ہے، کوئی شک نہیں کر سکتا۔ 12,455 راویوں کے حالات ایک ایک بندے کے گھر جا جا کے معلومات کر کر کے، اس کے دوستوں سے مل مل کے، گھر والوں سے پوچھ پوچھ کے حالات کو لکھا ہے کہ معاملہ حدیث کا ہے۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو آدمی حدیث نقل کرنے والا ہو، حدیث بیان کرنے والا ہو، اس دور میں ہو تو لوگ اس کو کتنا احترام دیتے ہیں، اس زمانے میں کتنا ہوگا۔ کسی قسم کی بہت بڑے محدث گزرے، حضرت وقیع ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، وقیع وہ اس فن کے ماہر تھے۔ انہوں نے اپنے والد کے بارے میں لکھا کہ حدیث کے شعبے میں یہ ضعیف ہے، روایت میں کا نام آ جائے اس حدیث میں ضعف آ جائے گا۔ معاملہ اللہ کے نبی کا ہے تو باپ کے بارے میں بھی رعایت نہیں۔ اس طرح سے احادیث کو چن چن کے چھانا گیا۔ پھر 4 حصوں میں بنیادی احادیث ہے، دوسری سطح پہ حسن، تیسری سطح پہ ضعیف۔ ضعیف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حدیث نہیں ہے، حدیث ہے
لیکن بیچ میں ایک آدھ راوی کچھ کمزور آ گیا، حدیث ہے آ گیا وضع بعض دو نمبر قسم کے لوگوں نے جو اسلام سے بغض رکھتے تھے، کالا دل رکھتے تھے، ان لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے احادیث کو شامل کرنے کی کوشش کی، تو اس پر کیا ہوا؟ وَإِنَّهُ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام ابھی فوت نہیں ہوئے، وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ، وہ لوٹ کے آئیں گے، قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے۔ اس حدیث مرسل، کیا مطلب؟ مرسل اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے اندر صحابی کا نام بیچ میں نہ آئے، تابعی براہ راست اللہ کا نبی کا نام لے کے کہے قال، بیچ میں صحابی کا نام نہیں ہے۔ اعتراض تو بنتا کہ جب تابعی کی ملاقات نہیں اللہ کے نبی سے تو بیچ میں ایک راوی تھا، وہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہہ دیا عقائد کے باب میں یہ حدیث نہیں چلے گی، چونکہ یہ حدیث کمزور ہے، یہ مرسل ہے، بیچ میں صحابی کا نام نہیں ہے۔ اب سنیے، حجاج بن یوسف کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لینا مشکل تھا اس کے علاقے میں۔ حجاج بن یوسف کا تعلق بنو امیہ سے ہے، یہ میں تاریخ بیان کروں گا آپ کو پھر بات سمجھ آئے گی۔ یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آگے پھر مروان، اور پھر اس کی اولاد سلیمان بن عبد الملک، اور یہ سارے عمر بن عبد العزیز، یہ بنو امیہ ہے۔ چونکہ بیچ میں بنو امیہ کی حضرت علی سے بھی جنگ ہوئی، یزید کی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ ہوئی، تو اس کا حجاج بن یوسف کا تعلق اس کے ساتھ تھا، بنو امیہ سے، عراق کا گورنر تھا۔ اور یہ روایت جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، نہایت توجہ سے سمجھیے، اس کے راوی ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، اور یہ براہ راست کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ۔ اب ایک تابعی کہہ رہا ہے، اب مسئلہ کیا تھا؟ درمیان میں راوی جو ہیں صحابی وہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حجاج بن یوسف کے سامنے حضرت علی کا نام لینا مشکل تھا، تو اس زمانے میں یہ محدثین نے باقاعدہ اصول بنایا کہ جو محدثین حجاج بن یوسف کے علاقے کے ہیں اور وہ حدیث نقل کریں اور درمیان میں راوی کا نام نہ ہو تو سمجھ لو وہاں کس کا نام ہے؟ بولیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب محدثین کی شان دیکھو، جب حجاج دنیا سے چلا گیا تو یہ ممکن تھا ان خالی جگہوں کو پر کر دیتے، وہاں پہ حضرت علی کا نام لکھ دیتے، لیکن نہیں لکھا، اس اصول کو باقی رکھا تاکہ کل کوئی شخص اٹھ کے حدیث پہ اعتراض نہ کرے۔ یہ امانت اور دیانت تھی محدثین اکرام کی۔ ان منکرین حدیث کا ایک اعتراض یہ ہے کہ اگر آپ علیہ السلام کا ہر فعل حجت ہوتا، توجہ سمجھیے گا، ہر قول حجت ہوتا تو قرآن مجید میں تنبیہ نہ ہوتی۔ کہاں کہاں تنبیہ ہوئی؟ ایک دفعہ تنبیہ ہوئی
غزوہ بدر کے موقع پہ آپ علیہ السلام نے قیدیوں کے بارے میں یہ رائے مبارک دی کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو معاف کر دیا جائے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ تنبیہ آئی، وہ کیا تھی؟ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتی یسخن فی الارض۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو رائے تھی اللہ تعالیٰ کی، وہ یہ تھی ان کو قتل کیا جاتا۔ تو یہ ایک اعتراض بن گیا، میں جواب دیتا ہوں۔ دوسرا اعتراض وہ بنا ابی ابن سلول، یہ منافق تھا، اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھا دی، شفیق امت تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ جنازہ کیوں پڑھایا؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مَاتَ أَبَدًا۔ اب ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ جنازے کی نماز کیوں پڑھائی گئی؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تیسرا جو اعتراض آیا وہ یہ تھا ازواج مطہرات کے آپس کا کچھ معاملہ ہو گیا، سوکن ہے نا، ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، جب شوہر سے محبت ہوتی ہے تو پھر سوکن پن آنا ہوتا ہے۔ ہر بیوی چاہتی ہے میری طرف زیادہ توجہ ہو شوہر کی، اور جب شوہر اللہ کے نبی ہوں تو ایک عجیب سا موقع بن گیا، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی نے بعض ازواج مطہرات کا دل رکھنے کے لیے فرمایا کہ میں آج کے بعد شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ نازل فرما دی، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، جو ہم نے آپ پہ حلال کیا آپ اس کو اپنے اوپر کیوں روک رہے؟ اور ایک اور واقعہ جو قرآن جس کو منکرین حدیث اٹھاتے، وہ کہتے ہیں کہ جناب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مشرکین مکہ کے بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کو دعوت دے رہے تھے اسلام کی۔ اس دوران ایک نابینا صحابی ہے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے آ کر اپنی گفتگو شروع کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یہ تو گھر کا بندہ ہے، پہلے ان سرداروں کو قابو کر لیں اسلام پہ، تو طبیعت پہ فطری طور پہ بوجھ آیا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری، عبس وتولى، آپ کے پاس نابینا ہے۔ اب منکرین حدیث کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو اللہ کے نبی کا ہر عمل میں یہ اعتراض کیوں ہے؟ پھر آپ تو کہتے ہیں ہر عمل قابل عمل ہے، تو یہ 4-5 جگہ کیا ہے؟ میرے اکابر نے ان منکرین کو جواب دیا، اس کا مطلب یہ ہے جس نبی کی 23 سالہ زندگی میں صرف آپ کو 5 باتیں ملی ہیں، تو 23 سالہ زندگی میں جو ہزاروں واقعات اور اقوال ہیں، اس کا مطلب ہمارے نبی معصوم ہیں۔ نہیں سمجھے؟ ہزاروں واقعات اور بھی تو گزرے، اس میں تو آپ کا اعتماد ہے نا، صرف 4-5 جگہ اعتراض ہے نا۔ تو نبی جب اپنی رائے سے اجتہاد کرتے تو اپنی رائے میں اجتہاد کرتے ہوئے
کبھی اتنی سی بات پہ اولا عدم اولا، زیادہ بہتر عمل کون سا ہے، زیادہ بہتر عمل کون سا ہے، اس بات کی ترجیح دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس پہ ناراضگی آ جاتی ہے۔ نبی یہ سمجھتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے۔ اب معاملہ صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ترجیح دے رہے ہیں نبی نے اس کو ترجیح نہیں دیا، اور یہ ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بدر کے موقع پہ اللہ کے نبی نے فدیہ لے کے ان قیدیوں کی گردن اڑنے سے بچا دی، اور اسلام کے مالیاتی نظام کو فدیہ لے کے مضبوط کر دیا اور ان کی جان بخشی کر دی۔ اچھا کام نہیں کیا؟ بولیں، بہت اچھا کیا کہ نہیں کیا؟ بہت اچھا کیا۔ لیکن اب اس اجتہادی رائے میں، یہ اجتہادی رائے کیا ہے؟ یہ موضوع میرا آئندہ دنوں میں ایک آدھ دن میں آنے والا ہے تفصیل کے ساتھ، پھر میں بتاؤں گا ائمہ مجتہدین کیا ہوتے ہیں، اور ائمہ مجتہدین کی رائے میں اختلاف ہو جائے تو بھی نیکی ملتی ہے، صحیح ہو تو بھی ملتی ہے، غلط ہو تو بھی ملتی ہے۔ نبی کی رائے میں اختلاف ہو جائے ہوتا ہے، یہ دلیل سے سمجھاؤں گا، لیکن چونکہ نبی پر وحی آتی ہے، اللہ نبی کو غلطی پہ رہنے نہیں دیتے، اجتہادی خطا پہ رہنے نہیں دیتے۔ لیکن اب وحی کا زمانہ بند ہو گیا، اب مجتہد جب اجتہاد کرے گا تو اس کے اندر غلطی کا احتمال ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے غلطی ہوگی تو بھی اجر ملے گا، صحیح ہوگا تو ڈبل اجر ملے گا۔ یہ ایک علمی بحث ہے جس کو میں انشاءاللہ بہت آسان کر کے ذکر کروں گا، یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے۔ دوسری بات، وہ جو اس منافق کا جنازہ پڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار عبداللہ بن ابی، یہ ان کے بیٹے تھے ابن ابی سلول کے، انتہائی جانثار بیٹے تھے، ایک یہ اور ایک اس خاندان کے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ جنازہ پڑھایا۔ اس میں میرے نبی کا کوئی ذاتی فائدہ تھا؟ نہیں، مقصد اسلام تھا، اعتراض بن نہیں سکتا۔ اور تیسرا اعتراض بنا اس صحابی کا جو نابینا تھے کہ وہ آئے اور اللہ کے نبی نے ترجیح دی مشرکین مکہ کو کہ یہ سمجھ لے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رائے مبارک کیا ہے کہ یہ جو نابینا پوچھ رہے ہیں، انہوں نے یقیناً جو پوچھنا ہے اس پہ یقین بھی کرنا ہے، لیکن مشرکین مکہ پہ پتہ نہیں یقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہ رائے ادھر ہے، اور میرے نبی کی رائے مبارک ذہن میں کیا ہے کہ یہ مشرکین مکہ مسلمان ہو جائے تو ان کے پیچھے کتنے لوگ اور مسلمان ہو جائیں گے، تو اعتراض بنتا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى۔ اللہ کے نبی بہکے نہیں ہیں، راستے سے ہٹے نہیں ہیں، ان کی مثال ستارے کی ہے، جس طرح جو رب ستارے کو رستہ متعین کر دیتا ہے وہ اسی رستے پہ چلتا ہے ساری زندگی۔ اللہ نے فرمایا یہ محمد مصطفیٰ، بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اللہ کے متعین کردہ رستوں پہ چلتے ہیں، ایک لمحے کے لیے ادھر سے ادھر نہیں ہوتے۔ ان منکرین کا ایک اور اعتراض ہے، اور وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب حدیث کے اندر تو آپس میں تعارض ہے، ایک حدیث میں ہے کہ شراب حرام ہے، دوسری حدیث میں ہے کہ شراب
حلال ہے، توجہ چاہیے، تعارض ہے، ہم اس وجہ سے نہیں مانتے۔ بھائی تعارض تو قرآن مجید میں بھی ہے۔ اب سمجھیے اس کو، یہ جو موجودہ دور کے فتنے، میں آپ کو مثال دے کے سمجھانے لگا ہوں، سمجھ جائیں گے آپ، بہت کچھ سمجھ جائیں گے۔ شراب کے متعلق قرآن مجید میں 4 آیات ہیں، 4 آیتیں قرآن مجید میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ نشے کی حالت میں جب نماز کا وقت نہ ہو تو شراب جائز ہے۔ شراب پہلے حلال تھی۔ سن 2 ہجری میں جب اللہ کے نبی مکہ مکرمہ کی زندگی گزار کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، اس وقت شراب حرام ہوئی ہے، پہلے شراب حرام نہیں تھی۔ اب قرآن کی 3 آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شراب حلال ہے۔ چوتھی آیت آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ شراب حرام ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ قرآن مجید اٹھا لیتے ہیں یوں کر کے، اور کہتے ہیں جناب دیکھو میں تمہیں قرآن دکھاتا ہوں، وہ مولوی کی باتیں سناتے ہیں، دیکھو قرآن میں ہے کہ شراب حلال ہے۔ بھائی پہلے شراب حلال تھی، یہ آیات اس زمانے کی ہیں۔ اب یہ بات وہ نہیں بتائے گا، اب سامنے والا نوجوان سوچ میں پڑ جائے گا، میرے کالج کا بھائی، کہ یہ قرآن دکھاتا ہے، وہ بڑے علماء کی باتیں سناتا ہے، پھر بات تو اس کی بھی ٹھیک ہے۔ اب چکر سمجھ آیا یہ کس طرح گمراہ کرتے ہیں؟ بھائی اسلام تو 23 سال آتا رہا، اب احادیث کی کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں کہ شراب پی ہوئی ہے، اور ایک صحابی حلال جو تھی، ایک صحابی آتے کھڑے جانور کا گوشت کاٹتے زندہ کا اور پکا کے کھانا شروع کر دیتے۔ شراب پی کے دماغ بھی ہلتا ہے۔ اب اگر کوئی عیسائی ہمیں آ کے وہ حدیث دکھائے کہ جناب یہ دیکھو حدیث میں ہے، ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ حکم کیا ہو چکا ہے؟ منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ میری گفتگو آئندہ 2-3 دنوں میں تفصیل سے آئے گی، وہاں میں تفصیل سے بتاؤں گا ناسخ منسوخ کا مسئلہ کیا ہے۔ تو یہ منکرین حدیث کہتے ہیں چونکہ احادیث میں تعارض ہے تو اس وجہ سے ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا تعارض تو قرآن میں بھی ہے۔ میں نے کہا تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، اس کو استعمال کرو۔ بعض احکام منسوخ ہو چکے ہیں، اب وہ آیات بھی موجود ہیں، وہ حدیثیں بھی موجود ہیں۔ جو محدثین نے احادیث کو جمع کیا ہے، سمجھو اچھی طرح، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے وہ حدیث لانی ہے جس پہ آج عمل ہو رہا ہے، نہیں، انہوں نے ساری احادیث اکٹھی کر دی تھی۔ یہ کام فقہاء کرام کا تھا، انہوں نے چھان چھان کے بتایا کہ یہ حدیث کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب اس پہ عمل نہیں کرنا۔ اسی طرح قرآن مجید کی بہت ساری آیات کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب اس پہ ہم نے عمل نہیں کرنا۔ ان منکرین حدیث کا ایک اور اعتراض یہ ہے کہ جناب والا قرآن مجید یہ جو حدیث ہے، اس میں بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسری کی داڑھی کو کھینچتے تھے۔ میں نے اس سے کہا حوالہ دکھاؤ، اب اس کے پاس حوالہ نہیں تھا، گلشن اقبال کی بات۔ میں نے کہا اگر بالفرض کوئی ہے، ہو بھی گیا، ہو سکتا ہے، میں نے کہا یہ تو قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی سے پکڑا جب وہ کوہ طور سے واپس آئے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، مجھے داڑھی سے مت پکڑیے۔
تو میں نے کہا پھر تم قرآن کا بھی انکار کر دو. میں نے کہا تمہارا کوئی اعتراض کام کا نہیں. اب وہ کہنے لگا احادیث میں تعارض ہے. میں نے کہا سمجھو، ہمیں اللہ کے نبی نے سنت پہ چلنے کا حکم دیا ہے، حدیث پہ چلنے کا حکم نہیں دیا. میرے عزیز اس کو محبت سے سمجھو. آپ نے میرے یہ لفظ توجہ سے سمجھ لیے، آپ بہت سارے اشکالات سے خود نکل جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت ہے. علیکم بحدیثی نہیں فرمایا. اگر حدیثی فرمائیں تو حدیثوں میں تو شراب حلال ہے. ہے کہ نہیں؟ ہمیں کیا حکم دیا؟ علیکم بسنتی، میرے نبی کا وہ عمل جس کو امت نے لے لیا اس کو سنت کہا جاتا ہے، آسان لفظوں میں. اب آپ خود اس کی تفریق کریں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مسواک کرنا حدیث ہے یا سنت ہے؟ داڑھی رکھنا سنت ہے، حدیث نہیں. ہم حدیث کیوں نہیں کہتے؟ اس کو سمجھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تم پر میری سنت ہے. سنت اللہ کے نبی کا وہ عمل جس کو امت نے لے لیا. اب دیکھیں، حدیث کا تعلق بسا اوقات میرے نبی کے ساتھ خاص ہے. اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کی، ہم کر سکتے ہیں؟ کیوں بھائی بولتے نہیں کر سکتے؟ یہ حدیث میرے نبی کے ساتھ خاص ہے. بعض احادیث میرے نبی کے ساتھ مخصوص ہیں. اب دیکھیں، بخاری شریف اور مسلم شریف میں 2 حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا ہے. سنت کیا ہے؟ بولو. بیٹھ کے کرنا ہے. تو جو کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا ہے یہ کیا ہے؟ یہ میرے نبی کے ساتھ مخصوص ہے. اس وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ کوئی خاص معاملہ تھا، طبعی تقاضا تھا. بعض محدثین نے لکھا کمر مبارک میں درد مبارک تھا آپ کو. بعضوں میں لکھا ہے کہ جگہ ایسی تھی بیٹھ کے فرماتے تو چھینٹے پڑتے. اب یہ مختلف جوابات دیے گئے، لیکن سنت کیا ہے؟ اب مجھے اگر کوئی حدیث مبارکہ دکھائے، اس کو سمجھے مضمون کو، اس کو مزید تفصیل سے میں ذکر بعد میں بھی کروں گا، تو میں کہوں گا کہ ہمیں اللہ کے نبی نے سنت پہ چلنے کا حکم دیا ہے. اب دیکھیں، یہ سنت جو ہے، حدیث جو ہے، یہ ضعیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بتایا میں نے. کبھی آپ نے سنا کہ سنت ضعیف ہو گئی؟ مسواک کی سنت ضعیف ہو گئی ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں حکم فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت ہے. تو ہم نے سنت پہ چلنا ہے. مجھے آ کے اگر کوئی حدیث دکھائے گا کہ یہ دیکھو اس حدیث کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے، میں بتاؤں گا اللہ کے نبی کا جو عمل امت نے لے لیا ہم اس کے اوپر کاربند رہیں گے. اس کو مزید تفصیل سے ایک آدھ دن میں یہ سبق آ رہا ہے، وہاں میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں. ان کا ایک اور اعتراض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام حدیث کو پہنچا دینا تھا بس. قرآن میں ہے ما علی الرسول الا البلاغ، آپ کا کام پہنچا دینا تھا، ختم، آگے نہیں تھا. ہم اس کا جواب دیتے ہیں. کل میں نے تفصیل سے آپ کو جواب دیا تھا اس کا. اب مختصر پھر دہراتا ہوں، پھر اس موضوع کو میں روک رہا ہوں، دوسرا موضوع شروع کر رہا ہوں.
ہمارے نبی کی جو امت ہے اس میں دو قسمیں، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت۔ امت دعوت سے مراد کفار ہے۔ جب کفار پہ بات آئے گی تو یہ ایسا ہی ہے، اللہ کے نبی نے بات پہنچا دی، کافی ہے، وما علینا الا البلاغ، میں نے بات پہنچا دی ہے، اب عمل نہیں کرو گے قیامت کے دن بھگتو گے۔ لیکن جب باری آتی ہے مسلمان کی، امت اجابت کی، تو پھر میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا آپ کی کیا کیا ڈیوٹیاں ہیں، کل میں نے تفصیل سے ذکر کیا، توجہ میری طرف کریں۔ ایک یہ فرمایا ڈیوٹی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب ویتلو علیہم آیاتی، قرآن کی آیات پڑھنا سکھلاتے ہیں، قرآن کی تشریح بتاتے ہیں، اپنے عمل سے تزکیہ کرنا سکھاتے ہیں، اور میرے نبی قانون ساز ہیں، کل میں نے تفصیل سے دلائل سے بات سمجھائی تھی، میرے نبی قرآن کے مفسر ہیں، میرے نبی کا کام صرف ڈاکیے والا نہیں ہے۔ اور اس پر ان کا ایک اور اعتراض یہ ہے منکرین حدیث کا کہ اکثر روایات بالمعنی ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ موضوع مشکل تھا، میں آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بالمعنی، بالمعنی کا مطلب کہ الفاظ آپ علیہ السلام کے نہیں ہیں، مفہوم آپ علیہ السلام کا ہے۔ صحابہ کرام نے وہ لفظ نقل نہیں کیے جو اللہ کے نبی نے فرمائے، جو اللہ کے نبی کے فرمان کا مقصود تھا، مفہوم تھا، وہ ذکر کیا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے، ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ تمہارا الزام ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے ایک بہت بڑی تعداد احادیث کی جو نقل کی ہے وہ باللفظ ہے، جیسے میرے نبی نے بیان فرمایا من و عن اسی طرح ہے، میرے نبی نے آذان بتائی من و عن اسی طرح ہے، تشہد بتایا من و عن اسی طرح ہے، اور احادیث قدسیہ اور احادیث اخلاق اور احادیث آخرت جتنی احادیث ہیں یہ وہی لفظ ہیں جو میرے نبی کی زبان مبارک سے ادا ہوئے تھے، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے۔ یہاں میں نے وہ اعتراض توڑ دیا، اب ایک اشکال کا جواب دے کے میں گفتگو بڑھانے لگا ہوں۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ میں نے شروع میں اعلان کیا، ایک تو میں 70-80 کے قریب وہ روایات ذکر کروں گا جو حدیث نہیں ہے اور آج ہمارے درمیان نقل کی جا رہی ہے، میں ابھی سناتا ہوں آپ کو۔ اور ایک مضمون اس کے اندر اہل سنت والجماعت کی حقانیت ہے۔ 73 فرقوں میں لوگ پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ قرآن مجید کی تفسیر ہے، قرآن مجید میں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن بعض چہرے نورانی ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دیں بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہوں گے؟ من ہم، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ توجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعت، وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ اہل سنت سے مراد نبی کا طریقہ اور جماعت سے مراد صحابہ کرام کا طریقہ۔ خود اس حدیث میں جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جو جنت میں جائے گا وہ کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی،
جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، تو میرے اہل سنت، صحابہ والجماعت، اس کو اچھی طرح سمجھو، آج ذہنوں میں بٹھاؤ۔ 4 دلیلیں دوں گا میں آپ کے سامنے، آپ خود بولیں گے کہ اہل سنت والجماعت ہی حق پہ ہیں۔ میرا جو یہاں کورس کا پہلا دن تھا، اس دن میں نے تفصیل سے بتایا تھا اسلام ہی سچا دین ہے، اس میں نے 4 دلائل دیے تھے۔ آپ میں سے بعض بلکہ بہت سارے ساتھی اس دن نہیں تھے، وہ میرا بیان اس میں موجود ہے، یہ جو جامعہ قادریہ RY کی نیٹ پہ، آپ اس کو دیکھیں اور سنیں، اپنا عقیدہ مضبوط کریں۔ آج میں بتا رہا ہوں اسلام میں جو 73 ہیں، ان میں سے حق جو ہے وہ کون سا ہے؟ وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ وہ کس طرح؟ آئیے دلائل کے ساتھ سمجھاتا ہوں آسان کر کے۔ سب سے پہلی دلیل دیکھیے، دنیا کے اندر کعبہ ایک ہے، بیت اللہ 2 ہے، ایک بیت اللہ، ایک بیت المقدس، قبلہ اول اور قبلہ 2۔ کعبہ ایک ہے، بیت اللہ کو کعبہ کہتے ہیں، ابھری ہوئی جگہ۔ ان دونوں جگہوں کو اللہ نے جو عزت دی، جو شرف بخشا، جس ہستی کے ذریعے، اس کا نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول فرمایا، بیت اللہ میں آئے تو نماز کوئی نہیں، نماز چھپ کے پڑھی جا رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ تلوار لے کے آ گئے بیت اللہ میں، آؤ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہے، آؤ میرے سامنے۔ اور بیت اللہ کی شان اور عظمت کو بحال کیا۔ اور بیت المقدس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ سناتے ہیں، بعد میں تو امیر المومنین بن گئے، 22 لاکھ مربع میل کے فاتح۔ وہ فرماتے ہیں جب میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اس زمانے کا واقعہ ہے۔ چلو ادھر سے بات شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شام کو فتح کرتے 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 بیت المقدس تک پہنچ گئے۔ جب بیت المقدس پہنچے، آگے پادری کھڑے تھے بیت المقدس کے سامنے۔ وہ پادری کہنے لگے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، ہم چابیاں خود ہی حوالے کر دیں گے۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ بغیر خون گرے بیت المقدس ہمارے حوالے ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ ایک اونٹ تھا، ایک غلام کو ساتھ لیا۔ اب آدھا سفر یہ بیٹھتے، پھر وہ بیٹھتا غلام، پھر یہ بیٹھتے نکیل پکڑتے، پھر وہ غلام اوپر بیٹھتا تو حضرت عمر اس اونٹ کی نکیل پکڑتے، اور یوں کرتے 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 جب بیت المقدس کے پاس پہنچے، اللہ کی شان، باری آ گئی اس غلام کی اونٹ کے اوپر بیٹھنے کی۔ اب وہ غلام منتیں کر رہا ہے، حضرت آپ امیر المومنین ہیں، آپ اوپر بیٹھ جائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، یہ عدل کے خلاف ہے۔ وہی ٹاٹ والا لباس پہنا ہوا، اس کے ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں لباس پہ، سامنے پادری کھڑا دیکھ رہا ہے۔ ان کے پادری کھڑے، وہ کبھی امیر المومنین کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنی الہامی کتابوں کو دیکھتے ہیں۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ تو فرجوں ہی نزدیک آئے، چابیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چابیاں پکڑی، خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ فتح کا موقع تھا، ایک پرچی آئی، دھیان سے سنیے، ایک پرچی آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پرچی دیکھی،
خطبے کے دوران فرمانے لگے یہ ملک میرا نہیں ہے، نہ ہی یہ میرے باپ کی میراث ہے، یہ ملک میرا نہیں ہے، نہ ہی یہ میرے باپ کی میراث ہے، یہ کہہ کے پرچی پھینک دی۔ اپنا خطبہ جاری رکھا۔ جب خطبہ ختم ہو گیا تو صحابہ کرام اکٹھے ہو کے آئے، امیر المومنین یہ بیچ میں آپ نے ایک جملہ کہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کیا ہوا؟ وہ آپ نے کہا تھا یہ ملک میرا نہیں ہے، نہ ہی میرے باپ کی میراث ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا، اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر فرماتے میں تجارت پر جا رہا تھا شام کی طرف، تجارت کے لیے قافلے جاتے تھے، میں بھی چل پڑا۔ اب رستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، سب سو گئے، میں بھی سو گیا۔ جب وہ تاجر اٹھے وہ چلے گئے، میں سوتا رہ گیا۔ اب سڑکیں تو ہوتی نہیں تھی، جنگل صحرا ہوتے تھے۔ فرماتے میں بھٹکتا 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 بیت المقدس کی طرف آ گیا۔ اب بھوک اور پیاس لگی ہوئی تھی، تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایک پادری جو تھا وہ مجھے دیکھ رہا تھا، مجھے دیکھ کے کہنے لگا بھوک اور پیاس ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے مجھے کسی پکڑائی کہ یہاں کام کرو، مزدوری کرو، شام کو اجرت ملے گی، کھا پی لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کسی پکڑی، اب تھوڑا سا کام کیا، ایک بھوک پیاس اوپر سے مزدوری پہ لگا دیا، غصہ آیا، اسی پادری کا سر تن سے جدا کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ ادھر سے بھاگا، اب میں پکڑا نہ جاؤں، تھوڑا اور آگے گئے تو ایک اور پادری کھڑا ہو، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود سنا رہے ہیں۔ وہ فرماتے اس پادری نے مجھے دیکھا تو اس نے بڑی محبت سے بٹھایا، کھانا کھلایا، پانی پلایا، اور ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کے آیا اور کہنے لگا وہ پادری اس پہ لکھ دو اگر کل کو آپ اس علاقے کے حکمران بن گئے تو یہ چرچ میرا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں جس اونٹ کو لے کے آیا ہوں یہ بھی کرائے کا ہے، کھانے کو میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور میں نے یہاں کا حکمران بننا ہے۔ وہ پادری کہنے لگا آپ لکھ دیں، بن گئے تو چرچ میرا، نہ بنے تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، ضائع ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ دی۔ اچھا، حضرت عمر نے پوچھا تم یہ اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہے ہو؟ وہ پادری اندر گیا، اس کے پاس ایک صندوق تھا، وہ لے کے آیا اور کہنے لگا یہ نسل در نسل یہ صندوق پادریوں میں ہمیں چلا آ رہا ہے، ہم خاندانی پادری ہیں۔ اس کے اندر مختلف انبیاء کی تصاویر تھی کپڑے پہ، ایک تصویر آدم علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی، اور آخر میں اس نے ایک تصویر دکھائی، کہنے لگا یہ جو شخص ہیں یہ اللہ ان کو آخری نبی بنائیں گے۔ اور وہ تصویر تھی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کے سرہانے کی طرف ایک شخص کھڑا تھا اور تصویر میں، اور ایک شخص ان کے پاؤں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جو پاؤں کے بنیں گے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور یہ جو پاؤں میں بیٹھا ہے ہمیں نسل در نسل بتایا جا رہا ہے یہ شخص اس بیت المقدس کا حکمران بنے گا۔ تو اس کی شکل آپ کے ساتھ بہت مل رہی ہے، تو میں نے اس لیے لکھوا لیا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، بکریوں کو چرانے والے حکمران بن گئے۔ یہ میرے نبی کی امت ہے۔ وہی ہوا جب بیت المقدس فتح ہوا، اس پادری نے وہ پرچی بھیجی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچی دیکھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے
نہ یہ ملک میرا ہے، نہ یہ میرے باپ کی میراث ہے، اب تو شریعت کا قانون چلے گا، میں کس طرح دے سکتا ہوں؟ یہ کہہ کے پرچی پھینک دی۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ اصل ماجرا ہے۔ اب میں جدھر آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، دونوں قبلے، دونوں کو شان بخشی اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی کروا سکتے تھے، وہ بھی ہمارے سروں کے تاج، ہمارے بڑے، لیکن اللہ نے اس ہستی سے کروایا جن کو مانتے ہی اہل سنت والجماعت ہے کہ نہیں؟ اس طرح ان کو مانتے ہی اہل سنت والجماعت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اہل سنت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے۔ میں ایک واقعہ بیچ میں سناؤں، شاید پہلے سنایا تھا۔ دو دیہاتی، یہ کیا ہوا بھائی؟ کیا ہوا ہیں؟ دوسری لائن پہ لے آؤ نا، اس کو جلدی کرو۔ ہمت سے ذرا۔ ساتھی جم کے بیٹھے، آج وہ 70 روایات آنی ہے تفصیل سے۔ ابھی بجلی گئی تو نہیں ہے قاری صاحب؟ بجلی گئی ہے؟ بجلی گئی؟ بیل گاڑی پہ دہلی میں ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ بھائی تم مسلمان ہو جاؤ۔ وہ ایک ہندو تھا ان میں، ایک مسلمان تھا دیہاتیوں میں۔ جو مسلمان تھا، توجہ مجھے دیجیے، وہ ہندو سے کہنے لگا تم مسلمان ہو جاؤ، وہ ہندو کہنے لگا تم ہندو ہو جاؤ۔ دلیل کسی کے پاس نہیں تھی، وہ دیہاتی تھی نا، دماغ اتنا ہی ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے ایک بات ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہندو ہے یا مسلمان ہے؟ اگر اللہ ہندو ہے تو تم ہندو ہو جاؤ، اور اگر اللہ مسلمان ہے تو ہندو کہنے لگا میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگے ہم دہلی جا رہے ہیں، وہاں ایک مولوی صاحب رہتے ہیں عبدالعزیز، مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھتے ہیں جا کے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ وہاں جا کے حضرت سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ہندو ہے یا مسلمان ہے؟ حضرت فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو مسلمان ہے۔ وہ ہندو کہنے لگا وہ کس طرح؟ حضرت نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان تذبحوا بقرہ، گائے کو ذبح کرو۔ تو گائے کو ہندو تو ذبح نہیں کر سکتا، نہ کروا سکتا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ تو وہ ہندو جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ میں آپ کو عقلی دلائل دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے۔ اب توجہ سمجھیے گا، دیکھیے ہمارے پاس انبیاء میں آخری نشانی جن کا دور نبوت و حضرت محمد مصطفیٰ، اللہ اپنے نبی کو غلط جگہ نہیں جانے دیتے تھے۔ دھیان سے سمجھیے گا، یا آپ نے یاد کر کے اپنے نبی کو غلط جگہ، مشرکین نے مسجد زرار بنائی اور اللہ کے نبی کو بلایا
اللہ کے نبی جانے کے لیے تیار ہو گئے. مشرکین نے اس لیے بلایا کہ دلیل بن جائے گی کہ اللہ کے نبی آئے تھے سے واپس آتے تو بالکل ازواج مطہرات کے گھر کے ساتھ آپ کی بیٹی کا گھر تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر کے ٹکڑا تھا. آپ علیہ السلام پہلے بیٹی کو ملتے تھے، پہلے بیٹی کو ملتے تھے، پھر ازواج مطہرات میں جس کے گھر تشریف لے کے جانا ہوتا چلے جاتے. توجہ سے سنو اس کو. اب دیکھیں نبی کے ساتھ معاملہ یہ ہے، نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں تدفین ہوتی ہے. اب اللہ کے نبی ہر دفعہ سفر میں اپنی بیٹی کے گھر جاتے، اگر وہاں انتقال ہو جاتا تو معاملہ اور تھا. اللہ نے اپنے نبی کو آخری آرام گاہ بنوائی وہ ازواج مطہرات میں سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مانتے ہی اہل سنت والجماعت ہے. کون مانتے ہیں؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے. یہ کسی اور کے گھر بھی ہو سکتا تھا آرام، اللہ نے یہاں آرام کروایا نا. دو دلیلیں. کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ نہیں چل رہا. نمبر 3، اس کو مضبوطی سے یاد کریں، اس کو سمجھائیں آگے. ہمارے نوجوانوں کو اشکالات میں ڈال کے دور کیا جا رہا ہے. واحد جماعت، یہ پوری دنیا میں 98% مسلمان اہل سنت والجماعت ہیں. یہ حنفی، مالکی، شافعی، یہ مالکی جتنے ہیں یہ سب اہل سنت والجماعت ہیں. یہ میرا تفصیلی مضمون آئندہ دنوں میں آ رہا ہے، وہ تفصیل سے میں بتاؤں گا کہ یہ کیا چکر ہے. تیسری دلیل دیکھیں، اللہ رب العزت کی جو کتاب ہے قرآن مجید، آخری کتاب ہے نا، اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کس سے کروائی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مشورہ ہوا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے. جب مسیلمہ سے جنگ ہوئی تھی ختم نبوت کے محاذ پہ، امیر المومنین کا زمانہ تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن مجید ایک جگہ نہیں تھا، سینوں میں محفوظ تھا، ہڈیوں پہ، پتوں پہ، چمڑوں پہ یوں تھا. اس جنگ میں 700 حفاظ صحابہ شہید ہوئے. کتنے؟ تب مشورہ ہوا کہ اب ہمیں ایک جگہ جمع کر لینا چاہیے. پھر یہ جمع کیا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے، اور اس کو ایک لغت قریش پہ لانے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ہستیوں نے قرآن مجید آج ہمارے پاس جس شکل میں ہے یہ ان کی مہربانی ہے. یہ کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اللہ تعالیٰ کروا سکتے تھے، وہ بھی ہمارے بڑے، ان کی شان میں تنقیص مقصود نہیں ہے، اللہ نہ کرے. اور میرا جملہ یاد رکھو، اہل بیت عظام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کسی ایک کے بارے میں ایک کے بارے میں اگر دل کے کسی گوشے میں، کونے میں نفرت کا کروڑواں حصہ بھی ہے کسی ایک صحابی یا اہل بیت میں سے کسی کے بارے میں، اللہ کی قسم جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہم 100% صحابہ کرام اور اہل بیت عظام سے محبت رکھتے ہیں. اس پہ کچھ اشکالات ساتھیوں کے اور یہ مضمون آنے والا ہے آئندہ دنوں میں تفصیل سے عرض کروں گا. اس پہ 3 دلیلیں، اللہ نے یہ کام کروایا ان سے جن کو اہل سنت والجماعت مانتے. اور چوتھی بات، میرے نبی کے روزہ اطہر میں
گنبد خضرا میں میرے نبی کے پہرے دار بن کے دائیں بائیں کون سو رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر اور بولو 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 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین جنت کے نوجوانوں کے سردار بھی آرام کر سکتے تھے۔ اللہ جس کو چاہے آرام کرواتے۔ اللہ نے آرام ان کو کروایا جن کو کون مانتے؟ اہل سنت والجماعت۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے۔ یاد رکھو زندگی کے ہر موڑ پہ 73 فرقوں میں سے حق والے کے ساتھ رہنا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا لفظ ذہنوں میں رکھو، جو میرے نبی اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ اللہ ہمیں ساری زندگی اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے 4 دلائل دیے، ذہنوں میں مستحضر کریں اور آپ بتایا کریں اپنے ساتھیوں کو۔ نمبر 1، قبلے دونوں کو شان بخشی اللہ نے حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر وہ جن کو مانتے اہل سنت والجماعت ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید آخری کتاب، اللہ نے حفاظت کروائی ابو بکر عمر حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، جن کو مانتے ہی اہل سنت والجماعت ہے۔ نمبر 3، اللہ نے اپنے نبی کی آخری آرام گاہ وہاں بنائی اماں عائشہ کے گھر کو، جن کو مانتے ہی اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور دنیا میں بہت سارے لوگ جو نہیں مانتے، مجھے ان سے غرض نہیں، میں اہل سنت والجماعت کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ اماں عائشہ کو اماں مانتے ہی اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور چوتھی بات، اللہ نے گنبد خضرا میں میرے نبی کے دائیں بائیں پہرے دار بنا کے جن کو آرام کروایا، وہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما، جن کو مانتے ہی کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اپنا عقیدہ مضبوط کرو۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں نے تفصیل سے شروع کے 2-3 دنوں میں ذکر کیے ہیں۔ جو ساتھی ان دنوں میں نہیں تھے وہ ان کو سنیں، اور آپ کے جو دوست، میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہاں بہت سارے علماء تشریف لاتے ہیں اس کورس میں۔ آپ کے باہر کے ملکوں میں کوئی رشتہ دار، کوئی بہنوئی، کوئی دوست کوئی ہے، وہ کسی فتنے سے متاثر ہے، آپ یہ کورس ان کو کروائیں۔ اللہ سے امید ہے انشاءاللہ ہر قسم کے جراثیم مر جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ایمان کی حفاظت فرما دے گا۔ اب وہ روایات سنیے ذرا دھیان سے جو حدیث نہیں ہیں اور مشہور ہو گئی ہیں ہمارے درمیان۔ نمبر 1، یہ ایک حدیث مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک مخفی خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیہ، پس جب میں نے چاہا کہ میں اپنا تعارف کروں، فخلقت خلقا، پھر میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا تاکہ میرا تعارف ہو۔ یہ روایت علماء میں گھومتی ہے، عام عوام کے اندر نہیں گھومتی۔ ایک اور روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمان کی وسعتوں میں نہیں، مومن کے دل میں رہتے ہیں۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایسی مشہور ہو گئی ہے۔ ایک اور روایت، اللہ اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں اب بہت لوگ آپس میں اس کا تکرار کرتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، یاد رکھو یہ غلط مشہور ہو چکا ہے۔ ایک حدیث جو ہمارے ہاں میرے بعض بھائی نقل کرتے ہیں، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، نقل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری چاہت پہ چلے گا تو میں تیری ہر چاہت کو پورا کر دوں گا، ورنہ تجھے تیری چاہت میں تھکا دوں گا۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ غلط مشہور ہو گیا ہے، یاد رکھیں یہ حدیث نہیں۔ جتنے انبیاء آئے
اللہ نے سب کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ غلط بات ہے جو کسی نے مشہور کر دی ہے، اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو بطور حدیث کے ذکر کرتے ہیں کہ جناب اگر اپنے ہونے والے بیٹے کا نام محمد نیت کر لو اللہ اولاد نرینہ دیں گے، اس کو بطور حدیث کے ذکر کیا جاتا ہے۔ یاد رکھو یہ حدیث نہیں ہے۔ ہاں یہ اللہ والوں کا تجربے کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، حدیث سمجھ کے عمل نہ کیا جائے، اللہ والوں کا عمل سمجھ کے کیا جائے، حدیث نہیں ہے۔ یہ جو ایک حدیث روایت کی جاتی ہے، بعض لوگ بڑے اس کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ ان کی جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ غلط مشہور ہے، ان کے بارے میں غلط روایت ہے۔ اللہ اپنے نبی کو ایسے عیب میں مبتلا نہیں کرتے جس سے عوام گھن کھاتی ہو، نفرت کرتی ہو، ایسے نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ اور یہ جو مشہور ایوب، ہاں جی ایوب، اور یہ جو مشہور ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے ابابیل جا رہا تھا، ہاں کل سبق ہوگا انشاءاللہ، کل چھٹی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہو گیا؟ اب میرے پاس وقت نہیں بچا، مسلسل سبق ہوگا تو پورا ہوگا، آگے میرے اسفار شروع ہو جانے ہیں، تو انشاءاللہ اب ہمارا سبق مسلسل چلے گا، ساتھ ہی مغرب یہاں پڑھے کل بھی انشاءاللہ، اب چھٹی نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ جو مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے ابابیل آیا تھا اور آگ کو بھڑکانے گرگٹ آیا تھا، جو چھپکلی کا ایک بڑا ہوتا ہے گرگٹ، رنگ بدلتا ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ ہاں حدیث میں مینڈک کا ذکر آتا ہے، مینڈک تھا جو قطرے ڈال کے بجھانا چاہ رہا تھا، چھپکلی تھی جو آگ کو پھونک مار کے بڑھانا چاہ رہی تھی۔ یہ بلبل اور گرگٹ والی روایت غلط ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ اور وہ جو مشہور روایت ہے کہ آپ علیہ السلام ایک بوڑھی عورت کی گٹھری سر پہ رکھ کے پہنچانے گئے، جب وہاں رکے تو بڑھیا نے نصیحت کی کہ یہاں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام محمد ہے، اس سے بچ کے رہنا، یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایسے لوگوں نے مشہور کر دیا ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت مشہور کی گئی ہے کہ ابو جہل کے پاس آپ علیہ السلام تشریف لے کے گئے سخت بارش میں، اور ابو جہل نے سوچ لیا آج اتنی سخت بارش میں جو آیا ہے میں اس کی بات لازمی سنوں گا، جب باہر نکلا تو آگے آپ علیہ السلام تھے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ کسی نے ایسے ہی قصہ گھڑ لیا ہے، اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو کچھ ہے لے آؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، حتیٰ کہ ٹاٹ پہن کے آ گئے، لباس بھی اتار کے ڈال دیا، یہ حدیث نہیں، یہ غلط قصہ ہے۔ اور یاد رکھو، ان کو توجہ سے سنو، حدیث کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے، جو لفظ میرے نبی نے فرمائے اتنے بتاؤ، جو مفہوم ہمارے بڑوں نے بتایا اتنا بتاؤ، فضائل اعمال میں جو ہے اس سے باہر مت جاؤ۔ میرے بعض ساتھی، میں اپنے ساتھی کہہ رہا ہوں ان کو، وہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہوئے بہت اضافی باتیں کر جاتے ہیں، وہ الٹا خود جہنم کے راستے میں چل پڑتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے میرے اوپر بہتان باندھا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ ایک روایت ہے کہ فرشتوں کے دونوں آنکھوں کے درمیان، پلکوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، یہ بعض واعظین بتاتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے۔ ایک روایت بطور
ترغیب کے سنائی جاتی ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو ایک پرندہ پیدا ہوتا ہے جس کی 70,000 زبانیں ہوتی ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ غلط مشہور ہو گیا ہے۔ اور یہ جو روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک عورت کی وجہ سے 4 مرد جہنم میں جائیں گے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ غلط مشہور ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور قیامت کے دن اس کی نگہبانی کا سوال ہوگا۔ باپ گھر میں نگہبان ہے، اگر اس کے بچے غلط جگہ پیسے خرچ کر رہے، ٹی وی بے حیائی دیکھ رہے، گانے سن رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، قیامت میں باپ سے پوچھ ہوگی تمہیں اجازت تھی سختی کرنے کی، پھر کیوں نماز نہیں پڑھتے تھے؟ شوہر نگہبان ہے بیوی کا، اگر بیوی بدنظری کر رہی ہے، بے حیائی کی باتوں کی ڈائجسٹ پڑھ رہی ہے، ٹی وی دیکھ رہی ہے، قیامت کے دن شوہر کی گرفت ہو جانی ہے۔ اس طرح بتدریج ہے۔ یہ جو مشہور روایت ہے، علم حاصل کرو من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک، یہ حدیث نہیں ہے۔ اور یہ جو ایک مشہور ہے، سکولوں میں بھی لکھی ہوتی ہے، علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ لوگوں نے ایسے ہی مشہور کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو روایت ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ بھی حدیث نہیں ہے، یہ ہمارے علماء میں بہت مشہور ہو گئی ہے، یہ باقاعدہ تحقیق ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ عالم کی نیند بھی عبادت ہے، یہ حدیث نہیں ہے، اگرچہ مفہوماً درست ہے کہ عالم سوتا اس وجہ سے ہے کہ اس نے دوبارہ پڑھنا ہے، تھکا ہوا ہے، وہ سونا بھی اس کا عبادت ہے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے۔ اور یہ جو روایت ہے کہ جنت میں علماء کی ضرورت ہوگی، یہ حدیث نہیں ہے، مشہور ہے ایسے۔ اور یہ کہ جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی، یہ بھی حدیث نہیں ہے، یہ ایسی غلط مشہور ہو گیا ہے۔ اور یہ جو مشہور روایت ہے الناس کلہم ہالکون الا العالمون، کہ سب ہلاک ہونے والے ہیں سوائے علماء کے، اور علماء ہلاک ہونے والے ہیں سوائے مخلصین کے، یہ ایک لمبی روایت ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایسے ہی کسی کا مقولہ ہے جو لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے۔ اور یہ کہ جہاں دین کی محنت ہو 40 دن تک اللہ وہاں عذاب اٹھا لیتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ غلط مشہور ہو گیا ہے۔ اور یہ کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد کو بجائے اسہد، شین کی بجائے سین پڑھتے تھے، یہ غلط روایت ہے، اس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہے، یہ غلط مشہور ہے، اس طرح نہیں تھا۔ اور یہ روایت بھی غلط ہے کہ ایک دفعہ حضرت بلال حبشی سوتے رہ گئے تو سورج ہی نہیں نکلا، نہیں غلط ہے، یہ کوئی اس طرح کی حدیث نہیں ہے۔ اور اذان کے اندر وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَ، اذان کی جب دعا پڑھی جاتی ہے وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَ، یہ لفظ دعا کا حصہ نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، بعض لوگ اس کو بھی ساتھ پڑھتے، وہ غلط ہے۔ اور یہ کہ جناب کہ مسجد میں جو باتیں کرے اس کی نیکیوں کو اس طرح جلتی ہیں جس طرح لکڑیاں آگ کو جلاتی ہیں، یہ حدیث نہیں ہے۔ یہ میں نے عقائد کے باب میں تفصیل سے بتایا تھا، اعمال اس وقت ختم ہوتے جب انسان مرتد ہو جائے، ورنہ نہیں ہوتا۔ تو یہ مسجد میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، مسجد کا ادب ہے، لیکن یہ حدیث کے طور پہ نقل کرو، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں، نہیں یہ حدیث نہیں ہے، یہ کسی اللہ والے کا مقولہ ہو سکتا ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، یہ اکثر مساجد کے اوپر لکھی ہوتی ہے، میں نے کئی جگہ مٹوائی ہے، بطور حدیث لکھا ہوتا ہے،
نماز مومن کی معراج ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ غلط مشہور ہو گیا ہے۔ بہت احتیاط کریں اس میں۔ اور یہ کہ جو تحیت الوضو، وضو کے بعد جو 2 رکعت جس نے دعا نہ مانگی اس نے ظلم کیا، یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایسے ہی مشہور ہو گیا ہے۔ اور یہ کہ استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہ ہوگا، اور مشورہ کرنے والا کبھی پشیمان نہ ہوگا، یہ بھی حدیث نہیں ہے، یہ ایسی مشہور ہے۔ اور یہ کہ جس گھر میں بے نمازی کی نظر پڑتی ہے، پردہ نہ ہو گھر کے دروازے پہ، بے نمازی کی باہر سے نظر پڑے تو اس گھر میں نحوست آتی ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ اور یہ کہ جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، یہ بھی حدیث نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک مشہور روایت ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ مسلمان کا جھوٹے میں شفا ہے، سور المومن شفا، یہ حدیث نہیں ہے۔ لیکن اس میں مسلمان کے ساتھ نفرت کا معاملہ بھی نہیں ہے۔ آپ ہندو کو پانی جس گلاس میں پلائیں اس میں خود بھی پی سکتے ہیں، مسلمان تو مسلمان ہے، مسلمان تو باعث برکت ہے۔ یہ موضوع آئے گا، ہندو کے ساتھ گنجائش ہے، قادیانی کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ کل مجھے دفتر میں ایک مسئلہ لے کے آئے تھے۔ اور یہ کہ ناخن کاٹنا ہو تو شہادت کی انگلی سے شروع کرو اور چھوٹی انگلی کی طرف آؤ، یہ حدیث نہیں ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ اکثر علماء خطبے میں پڑھتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، مفہوم درست ہے، حدیث نہیں ہے۔ اس طرح حدیث میں بیان کرنے میں احتیاط چاہیے۔ الدنیا جیفہ وطلابها کلاب، کہ دنیا ایک مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے، یہ حدیث نہیں ہے، پتہ نہیں کس نے مشہور کیا۔ حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو، جہاں پہ تہمت لگنے کا اندیشہ ہو، غلط لوگ بیٹھے ہوں وہاں مت جاؤ، یہ حدیث نہیں ہے۔ الناس نیام واذا ماتوا انتہبوا، لوگ سو رہے جب موت آئے گی تو جاگ جائیں گے، یہ کسی اللہ والے کا قول ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ موتوا قبل ان تموتوا، یہ بطور حدیث پڑھا جاتا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یاد رکھیں کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے، یعنی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو، یہ حدیث نہیں ہے، مفہوم صحیح ہے۔ الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، غربت، یہ اللہ کے نبی کے بارے میں مشہور ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ بھی حدیث نہیں ہے۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ 18,000 مخلوقات ہیں، 18,000، یہ غلط مشہور ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک گھڑی کی فکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک گھڑی دین کی خدمت، دین کا سوچنا 60 سال کی عبادت سے بہتر، یہ غلط ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ جس نے سفر کا مہینہ ختم ہونے کی مجھے خوشخبری دی میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، یہ حدیث نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ، یہ جو ایک واقعہ مشہور ہے، ماں کی نافرمانی پر صحابی پر نزع کے وقت کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا تھا، یہ تو ہر کوئی بیان کرتا ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ وہ ایک صحابی تھے جن کی والدہ ناراض تھی تو ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا موت کے وقت، ماں نے معاف کیا تب مسئلہ حل ہوا، یہ حدیث نہیں ہے۔ اگرچہ ماں کے ساتھ 100% نیکی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ وہ جو ایک مشہور حدیث ہے، بدو نے سوال کیا میں نیک بننا چاہتا ہوں، میں اخلاق والا بننا چاہتا ہوں، میں دیندار بننا چاہتا ہوں، 20-22 سوالات کیے تھے، وہ حدیث نہیں ہے، وہ ایسی مشہور ہے۔ اور یہ کہ جناب جو جمعے کے دن جو حج کرے، حج کا دن یوم عرفہ اگر جمعے کا دن بن جائے تو وہ حج اکبر ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔
اور یہ جو آپ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی میں نماز توڑ کے پہنچتا، یہ حدیث نہیں ہے۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں حضرت آمنہ تشریف لائیں، آپ کے نور سے انہوں نے سوئی ڈھونڈ لی، آپ کی وجہ سے اتنا نور تھا کہ سوئی ڈھونڈی، یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، یہ ایسے ہی بعض واعظوں نے مشہور کر دیا ہے۔ اور یہ کہ جو نماز تراویح پڑھتا ہے تو 1500 نیکیاں ہر رکعت پہ ملتی ہیں، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ اور یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تم نصف دین عائشہ سے حاصل کرو، یہ علیحدہ بات ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جو دین کا علم ہے صحابیات میں وہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ حدیث نہیں ہے کہ نصف دین عائشہ سے حاصل کرو۔ اور وہ جو مشہور واقعہ ہے اکثر ذکر کیا جاتا ہے کہ بچے نے بسم اللہ پڑھی تو والد کی بخشش ہو گئی، یہ حدیث نہیں ہے۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ اعلیٰ کا لفظ غلط ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے۔ بسم اللہ و برکت اللہ، یہ بعض کتابوں میں بھی غلط لکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو پھر آواز لگائی عالم ارواح سے، جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا وہ اتنی دفعہ حج کرتا ہے، یہ غلط روایت ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو ایک روایت مشہور ہے یہ کہ قضائے عمری رمضان کے آخری جمعے پہ جو ایک نماز قضا کر لے تو 70 سال کی نمازیں جو قضا ہے معاف ہو جاتی ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط روایت ہے۔ اور ہمارے ساتھی رمضان کے آخری جمعے پہ یہ حدیث موبائلوں پہ چلاتے ہیں، یاد رکھو جہنم کی وعید ہے۔ آپ جب موبائل پہ حدیث نقل کرو پہلے علماء سے پوچھو یہ واقعتاً حدیث بھی ہے، یہ ایک مستقل فتنہ ہے۔ اور یہ بھی غلط روایت ہے کہ حضرت بلال جب شام سے آئے تو حضرت حسنین کریمین حسن حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لوگوں نے کہا بلال حبشی سے کہو اذان تو دے، تو سارا مدینہ منورہ رونے لگ گیا، یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ ایسے ہی مشہور ہو گیا ہے۔ اور یہ کہ اللہ فرماتے میں ان دلوں میں رہتا ہوں جو دل ٹوٹے ہوئے ہوں، یہ حدیث نہیں ہے، ایسے ہی مشہور ہے۔ اور یہ کہ غیبت بندوں کی نیکیوں کو جلا دیتی ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، حدیث نہیں ہے۔ سفر میں آدمی کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے سفر کے دوران، یہ حدیث نہیں ہے۔ خندہ پیشانی سے ملنا مہمان نوازی سے بہتر ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ عافیت گوشہ نشینی میں ہے، حدیث نہیں ہے۔ باپ کی فرما برداری اور ماں کی خیر خواہی یہ اس کا زیادہ حق ہے، حدیث نہیں ہے۔ اور یہ روایت بھی مشہور ہے کہ انار کے دانوں میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایسے ہی مشہور ہو گیا۔ قیامت کے دن انگلیوں کے نام پوچھے جائیں گے، یہ موبائل پہ حدیث چلی تھی، انگلیوں کے نام یاد کرو، خنصر بنصر سبابہ، ورنہ قیامت میں پوچھا جائے گا۔ نہیں بھئی یہ حدیث نہیں ہے، نماز کے فرض یاد نہیں ہوتے، انگلیوں کے نام یاد کرنے۔ اتنے میٹھے نہ بنو کہ نگلے جاؤ، اتنے کڑوے نہ بنو کہ پھینک دیے جاؤ، یہ بھی حدیث نہیں ہے۔ الولد سر لابی، بیٹا باپ کا رازدار ہوتا ہے، حدیث نہیں ہے۔ انسانوں کی سیاست جانوروں کی سیاست سے زیادہ خطرناک ہے، حدیث نہیں ہے۔ اگر زبان کھولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ حج کرنے سے پہلے شادی کرنا گناہ ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ حاجی کو جو چھوڑنے جاتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، حدیث نہیں ہے۔ جو ہجری سال کا آخری دن اور پہلے دن کا روزہ رکھے، یعنی ذی الحجہ کا آخری دن،
محرم کا پہلے دن کا روزہ رکھے 50 سال کے گناہ معاف. حدیث نہیں ہے ایسی مشہور ہے. جو محرم کے پہلے 9 دن روزے رکھے گا تو جنت میں ایسا محل ملے گا جس میں گنبد ہوگا. یہ حدیث نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن تھا وہ عرش الہی سے سجایا گیا. یہ حدیث نہیں ہے. یہ بات اپنی جگہ ہے. میرا اور آپ کا ایمان ہے ہمارے نبی کل کائنات میں سب سے زیادہ حسین تھے. کہو بے شک. اس کا پتہ یہ چلا حدیث میں آتا ہے اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ داڑھی میں خوبصورتی ہے. تو مجھے کس نے بتایا کہ بغیر داڑھی کے انسان خوبصورت لگتا ہے؟ حسن تو داڑھی میں. اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. کہ اللہ نے اپنے محبوب کو خوبصورت نہیں بنایا؟ اچھا, یہ حدیث بھی نہیں ہے. یہ مشہور ہے علماء میں کنت نبیا والآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا کہ آدم علیہ السلام کا بھی گارا بن رہا تھا. نہیں ہے. ہاں یوں ہے کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. ابھی ان کی تیاری ہو رہی تھی, میں اس وقت بھی نبی تھا. یہ حدیث درست ہے. بین الماء والطین, ابھی گارا بن رہا تھا. یہ غلط ہے. یہ جو بعض درود بنائے گئے ان کا احادیث اور قرآن سے تعلق نہیں ہے. محبت سے سمجھو, دین سمجھو. یہ درود تاج اور درود ماہی کے نام سے بہت مشہور ہے. بھائی جو اللہ کے نبی نے بتائے وہ پڑھو. درود ابراہیمی پڑھو. مختصر پڑھنا ہے صلی اللہ علی النبی الامی پڑھو. اور مختصر پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو. جو بتائے وہ پڑھو, اس میں برکت ہے. اور یہ کہ حدیث میں ہے اللہ کی نظر میں جو مبغوض وہ ہے جو لباس نبیوں والا پہنتا ہے اور اس کی چال متکبرین والی ہے. یہ حدیث نہیں ہے. ایک مسلمان کو وضو کا لوٹا دینا جہاد میں گھوڑا دینے کے مترادف ہے. یہ حدیث نہیں ہے, غلط مشہور ہے. زندہ نمازیوں پہ مرنے والے رشک کرتے ہیں, جو مر چکے ہو نا رشک کرتے ہیں. یہ حدیث نہیں ہے, ایسی مشہور ہے. اور یہ بھی علماء میں روایت مشہور ہے کہ خلقت الاشیاء لاجلک. اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے میں نے ساری کائنات کو تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا. یہ حدیث نہیں ہے, یہ ایسی مشہور ہے. اور یہ بھی روایت نہیں ہے اے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو بھی تو مجھ سے محبت کر. یہ حدیث نہیں ہے. یہ میں نے ایک طویل فہرست جو محدثین نے نقل کی, یہ میں نے بعض سند جگہوں سے مستند جگہوں سے یہ روایات لے کے آیا ہوں کہ یہ احادیث نہیں ہے, ان سے بچیے. تو کل کا مضمون بہت زیادہ اہم ہے. اپنے ساتھیوں کو دعوت دیجیے. آپ کی دعوت کمزور ہو رہی ہے, اوروں کو دعوت دیجیے. سب دعوت کی